میں سب سے پوری جماعت سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں نئی جگہ پہ آیا ہوں اور یہاں کا تھوڑا سسٹم جو ہے بجلی کا انٹرنیٹ کا بہت ڈیفرنٹ ہے، اور جو وقت ہوتا ہے عبادت کرنے کا اس وقت لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر مجھے کافی مشکل ہوتی ہے اور میں اٹینڈ نہیں کر پاتا۔ اس کے لیے میں آپ سب سے اور خداوند سے بھی میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ جو میرا رابطہ ہے وہ پہلے کی طرح جلد بحال ہوگا۔ آج خداوند کا شکر ہے کہ عید کی وجہ سے لائٹ بھی نہیں گئی اور نیٹ ورک بھی اچھا چل رہا ہے، خداوند کا شکر ہو۔ آئیے ہم دعا مانگے۔ ہلو، آواز آ رہی؟ امی میں دعا کر لگا ہوں۔ جی پاسٹر صاحب آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ تھینک یو۔ ہاللویہ ہاللویہ ہاللویہ۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں خداوند، آج کے اس خوبصورت موقع کے لیے، زندگی کے لیے، زندگی کے سانس کے لیے، اور خداوند قادر مطلق خدا اس خوبصورت موقع کے لیے، اس پاک محفل کے لیے کہ تیرے لوگوں میں بیٹھا خداوند تیری حمد اور تیری تعریف کے گیت گائے، اور خداوند حمد و ثنا سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملا۔ میں خداوند منت کرتا ہوں خداوند جتنے حمد و ثنا میں پارٹیسپیٹ ہوئے، خداوند ایک ایک روح کو، ایک ایک جان کو آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے، اور خداوند آج کی عبادت اور پرستش اور ہونٹوں کی قربانی خداوند تیرے حضور مقبول اور منظور ٹھہرے، اور خداوند تو اپنے بچوں کو آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے۔ خداوند میں عزیز بہن کے لیے، آج کی پریزائڈر کے لیے خداوند تیرے حضور منت کرتا ہوں خداوند تو اپنی بیٹی کے ساتھ ہو، خداوند تو اپنی بندی کا منہ بند، اور خداوند سارے پروگرام کو چلانے کے لیے خداوند تو حکمت، دانائی، عقل اور فہم بخش، اور خداوند تیری پاک مرضی کے مطابق سارا پروگرام خداوند پایا تکمیل کو پہنچے۔ خداوند اس وقت جب کہ ہم تیرا کلام سننے کو ہیں، خداوند تو اپنے خادم بندہ کے ساتھ ہو، پاسٹر جان لطیف کے ساتھ ہو، جب کہ خداوند تیرا کلام ہمارے ساتھ بانٹتے ہیں، خداوند تو اپنے بندہ کو پاک روح کے گہرے مسا میں لے چل، اور خداوند کلام کے بھید اور مکاشفات عطا کر، تاکہ تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب جتنے خداوند اس پلیٹ فارم پر موجود ہے، خداوند جو فیس بک پر خداوند تیرا کلام سن رہے ہیں، اور خداوند وہ جو یوٹیوب پر یا خداوند دیگر چینلز پر خداوند تیرا پیغام سنتے ہیں، خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند تو اپنے بچوں کو آسمان کے دریچے کھول کر برکت دینا۔ تیرے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں میں بدلاؤ آئے، تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند امن آئے، سلامتی آئے، اور خداوند دنیا خداوند جب کہ برے حالات کی طرف جا رہی ہے، خداوند جنگ و جدل کی خبریں ہیں، اور خداوند تو ہی ہے خداوند جو انسان کو پیس دے سکتا ہے، سلامتی دے سکتا ہے، اور یہ پیس تیرے بیٹے یسوع مسیح میں ہے۔ اور خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ خداوند اس جنگ کے سارے ماحول کو اور ساری پریشانی کو خداوند تو اپنے یسوع نام میں دور کر دے، تاکہ نسل انسانی خداوند دکھ نہ اٹھائے، پریشانی نہ اٹھائے، اور خداوند درد سے خداوند پاک ہو، اور خداوند تیرا یسوع نام ہر ایک زندگی میں عزت اور جلال اور بزرگی پائے۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے، جب تک تیری پاک حضوری میں بیٹھے ہیں تیرا آسمان کھلا رہے، تیری برکات کثرت کے ساتھ نازل ہوں، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی اب تار و تازہ ہو جائیں۔ یسوع مسیح کے پیارے قدوس جلالی نام میں مانگتا ہوں، سنو رحیم و بخش۔
آمین آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو بہت برکت عطا کرے اس بابرکت دعا کے لیے آپ نے جو ہم سب کے لیے کی۔ خداوند آپ کو بہت برکت عطا کرے، اور دعا کرتے ہیں خداوند سے کہ آپ کے انٹرنیٹ کے پرابلم ہے جو اس کو جلد سے جلد ٹھیک کرے، اور آپ ہر روز خداوند کی پاک حضوری میں آئیں۔ آمین۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی باتوں کو سنیں، اس کے کلام کو سنیں۔ ہم اپنے آپ کو خالی کریں گے اور خداوند کے زندہ پاک کلام کو باتوں کو سنیں گے پاسٹر لطیف کے وسیلے سے۔ خداوند پاسٹر جی آپ کو بہت برکت عطا کرے۔ آمین۔ اس سے پہلے ہم خداوند کا زندگی بخش کلام سنیں پاسٹر جی، میں ایک چھوٹا سا یہ گیت ہے پاک کلام کے حوالے سے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ ویلکم سسٹر جی، ویلکم۔ خدایا پڑھوں میں اسے صبح و شام، میری زندگی ہے یہ تیرا کلام۔ خدایا پڑھوں میں اسے صبح و شام، میری زندگی ہے یہ تیرا کلام۔ خدایا پڑھوں میں تڑپتی ہوئی روح پاتی ہے چین، پڑھوں یا سنوں جب بھی تیرا کلام، Praise the Lord۔ پڑھوں یا سنوں جب بھی تیرا کلام۔ تو اگلے زمانے میں اجداد سے طرح بطرح سے ہوا ہم کلام، طرح بطرح ہوا ہم سے کلام۔ خدایا پڑھوں میں اسے صبح و شام، تیری میری زندگی ہے یہ تیرا کلام۔ آمین۔ ویلکم پاسٹر جی۔ خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں میری طرف سے اور میرے گھرانے کی طرف سے آپ تمام خادموں کو، تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو، بیٹے بیٹیوں کو، اور تمام جو اس وقت ہمارے ساتھ فیس بک لائیو پر یا یوٹیوب واٹس ایپ پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت عطا کرے، اور میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس مقدس دن کے لیے جو خداوند نے ہم سب کو عطا کیا، کہ ہم خداوند کے حضور آ کر اس کی بندگی، اس کی پرستش اور اس کی ستائش کر سکتے ہیں۔ خداوند کے حضور ہم سب نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کی پرستش کی ہے اور اس کے نام کو جلال دیا ہے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت عطا کرے، اور میں کافی خوش ہوں پاسٹر رابرٹ کے لیے جو آج کافی عرصہ کے بعد ہمارے ساتھ اس آئی ڈی میں شریک ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ خداوند اسی طرح آپ کو صحت، تندرستی، آپ کی حفاظت اور نگہبانی کرتا رہے، اور سلامتی آپ کے ساتھ رہے۔ خداوند آپ تمام کو بڑی برکت عطا کرے۔ میرے جو آج کا جو ٹائٹل ہے وہ ہم سب نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا ہوگا کہ پرے فار اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے دعا کریں۔ اور سسٹر شازیہ کی بیٹی مرایا نے تو آج روزہ رکھا ہوا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ایماندار بہن بھائی ہیں جو اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ آج اسی حوالہ سے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے چند ایک وہ ضروری باتیں سیکھیں گے جو ہماری زندگیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم
خاص اور با اہمیت ہیں، جن کی ہماری زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ تو جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے، 2-4 حوالے ہیں جو میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے چاہوں گا کہ ہم جماعت میں سے کوئی بھی اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ ضرور میری رہنمائی کر دیں گے، کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو مجھے تھوڑا سا بریک مل جائے گا، سانس میں لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری ضرور ہیلپ کریں، میری مدد کریں خداوند کے پاک کلام کو پڑھنے میں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جی، حوالہ پڑھیں گے ہم، زبور ہے 122 اور اس کی 6 آیت سے لے کر آخری آیت یعنی کہ 9ویں آیت تک۔ زبور 122، Psalm 122۔ جی سسٹر زیبا، 6 آیت سے 9 آیت تک پڑھیں گے۔ جی آئے ہم خدا کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے زبور کی کتاب، اس کا 122 چیپٹر، اس کی 6 سے 9 ورس۔ پاسٹر جی، یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیرا فضل تیری فصیل کے اندر سلامتی اور تیرے محلول میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا تجھ میں سلامتی ہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بھلائی کا طالب رہوں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت عطا کرے۔ ہم سب بخوبی طور پر سوشل میڈیا سے واقف ہیں اور یہ ضرور رکھتے ہیں، یعنی کہ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ جو آج کے موجودہ حالات ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے کافی خبریں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کی اور اسرائیل کی آپس میں جو جنگ لگی ہوئی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا سبب جو ہے وہ کیا ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے اندر بہت سا نقصان مالی طور پر بھی ہوتا ہے اور جانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے۔ جنگ جو ہوتی ہے وہ مار دھاڑ ہوتی ہے اور جس سے بہت ساری جانوں کا ضائع جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ یہ جنگیں، یہ قدرتی آفات بنی نوع انسان کا بہت سارے دکھوں کا سامنا کرنا، پریشانی مالی طور پر یا پریشانی جاب نہ ہونے کی وجہ سے، یہ تمام کی تمام جو پریشانیاں ہیں یہ اس چیز کا سندیشہ دے رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد اس دنیا میں آنے والے ہیں، یعنی کہ اس کی دوسری آمد کا وقت جو ہے وہ قریب ہے۔ اور جیسے جیسے ہم آخری دنوں کے قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم موجودہ حالات کے جو حقائق ہیں ان پر نگاہ ضرور کریں۔ اور میرے ذہن کے اندر خداوند کے پاک روح القدس کے وسیلہ سے کل ہی یہ بات ذہن میں آئی کہ ہمیں یروشلم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے یہ ریکویسٹ جو تھی یہ آپ سب کے سامنے رکھی کہ ہمیں اسرائیل کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اسرائیل
اس وقت جن حالات میں ہے، جنگ کا جو سما ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، اور اس کے بیک پر جو اصل میں منصوبہ ہے، ہم نے بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ فیس بک پر یا یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پیج کے گروپس کے اندر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت ساری ہم نے دیکھی ہیں اور سنی ہیں کہ اصل میں اس کا جو منصوبہ ہے، اس کے پس پردہ جو پلان ہے وہ کیا ہے، اور ہر ایک شخص کا مختلف سوچنے کا ایک طریقہ ہے، یا جتنا علم جس کے پاس ہے وہ اس کے مطابق ضرور جو معلومات ہیں وہ رکھتا ہے۔ اور مجھے بھی بہت سارے ایسے کالز جو تھیں پاکستان سے آئیں، اور جی میں مائک بند کر دیتا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے ساتھ بھائی صورت موجود نہیں ہے جو فوراً آئی ڈی کو کنٹرول کرتے تھے۔ جی ویلکم بھائی جیری، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جتنا جس کے پاس علم ہے وہ اس کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر انفارمیشنز کو لانچ کرتے ہیں یا دوسروں تک اطلاع جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہم جو ایماندار مسیح ہیں، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ضرور ان حقائق کو جانیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے۔ یہ حالات جو جنگی حالات اس وقت، بلکہ شروع سے ہی فلسطین اور اسرائیل کے جو جنگی حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہیں، اور یہ شروع سے ایسا ہی چلتا آ رہا ہے۔ اور ہم خاص طور پر جب آج یہ ٹائٹل رکھا گیا کہ ہم یروشلم کے لیے دعا کریں، یا اسرائیل، یروشلم جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یروشلم کے لیے یا اسرائیل کے لیے دعا کریں، اور یہ بہت بہت ضروری ہے، اور یہ ایک پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے جو کہ پوری ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پر ہم یروشلم پر جب نگاہ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ آنے والی جو پیشن گوئیاں ہیں، ان پیشن گوئیاں کو کس طرح سے ہم پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جو ابھی خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے سسٹر زیبا نے حوالہ پڑھا، زبور 122، اور ہم اس زبور کو اکثر گاتے بھی ہیں نا، یہ میں خوش ہویا جدو مینو آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے کر چلیے، یہ زبور 122 ہم اکثر گاتے ہیں۔ اب یہاں پر جب ہم اس کی یہ 9 آیات ہیں، کوئی زیادہ لمبا یہ باب جو ہے، چیپٹر جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہاں پر یہ گیت جو ہے یہ ہیکل کی زیارت کا گیت ہے جو ہم گاتے ہیں۔ اگر اس کے آپ شروع میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت ہے، اور جو داؤد جو ہے وہ اس گیت کو لکھتا اور اس کو گاتا ہے، اور ہم سب بھی اس کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ زبور جو ہے وہ گاتے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں زبور کو، تو یہاں پر یروشلم کے اندر جو خدا کا گھر ہے، ہیکل جو ہے، اس کو دیکھنے کی خواہش کے لیے یہ داؤد اس زبور کو لکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں جب مجھے کوئی اس ہیکل کے میں جانے کے لیے دعوت دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ آؤ خداوند کے گھر میں چلیں، یعنی کہ اے یروشلم ہمارے قدموں تیرے پھاٹکوں کے اندر، اے یروشلم تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہوا ہے، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں۔ تو یہ ہیکل جو ہے، خداوند کا گھر جو ہے، یہ روحانی گھر جو بنایا گیا تھا، یہ بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا تاکہ وہ ہیکل میں جا کر خداوند کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو جلال دیں اور اس سے دعا
کر سکیں۔ آج جب ہم اس زبور پر اور چند حوالہ جات پر غور کریں گے تو ہم ضرور یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر آیا ہوگا، اور کئیوں کے ذہن کے اندر یہ شاید نہ بھی آیا ہو، لیکن یہ ضرور سوال آیا ہوگا کہ کیوں، وجہ کیا ہے، ہم کیوں یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ یروشلم تو، اسرائیل تو وہ ملک ہے یا وہ جگہ ہے جو خداوند کی مخصوص چنی ہوئی برگزیدہ مقدس قوم ہے، جن کے ساتھ خداوند مصر سے لے کر اب تک خداوند ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ 40 سال کا جو سفر بیابان میں کیا، اس وقت خداوند ان کے ساتھ تھا، اور خداوند کس طرح سے بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کرتا رہا اس 40 سال کے سفر میں، اور ہم سب اس تمام کے تمام تاریخ سے واقف ہیں کہ خداوند نے کس طرح سے ان کی مدد کی، خداوند کس طرح ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور ان کی تمام ضروریات زندگی کو خداوند نے کہا کہ یہ میری چنی ہوئی برگزیدہ قوم ہے جس سے خداوند پیار کرتا ہے۔ میرے یہ سوال جب ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے کہ ہمیں کیوں یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، تو یہ ضرور ہے کہ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، کلام مقدس سے اس چیز کو ضرور دیکھیں گے۔ اور دیکھیں، کلام مقدس کے اندر بہت ساری ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو علامتی طور پر تشبیہتاً الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن یہ میں نے جب اس زبور کو پڑھا تو میں نے اس کے اندر کوئی بھی ایسا لفظ جو ہے جو تشبیہتاً استعمال کیا گیا ہو میں نے نہیں دیکھا، یعنی کہ یہ ڈائریکٹلی لفظ بلفظ جو ہے یہ زبور لکھا گیا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے کوئی بھی ذہانت کی یا کوئی بھی ایسی مشکل بات نہیں ہے، یا کوئی بھی گرامیٹیکلی یا تشبیہتاً کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے کہ جس کو سمجھنے سے انسان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں پریشان ہو جائے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ لفظی طور پر ہم کلام مقدس پر بات جب کرتے ہیں کہ لفظی طور پر ہم کلام مقدس پر تب یقین رکھتے ہیں جب ہمارا اس پر مکمل طور پر ایمان جو ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہوتا ہے، اور لٹرلی طور پر جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کلام کو پڑھنے میں جب خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے تو اس کو سمجھنے میں کوئی بھی دشواری یا کوئی بھی مشکل جو ہے وہ نہیں نظر آتی۔ یہ زبور 122 جو ہے یہ تشبیہتاً اس کے اندر کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے، تو بڑا ہی آسان لفظوں کے اندر اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کی وجوہات ہم آج کافی گیت جو ہے پرستش کی گئی ہے، تھوڑا سا شاید آج سرمن لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بالکل واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہم سب کو یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور بڑی خاص بات جو وہ یہاں پر لکھی ہے کہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال اب یہاں پر یہ وجوہات نظر آ رہی ہیں کہ کیوں، جو سوال میں نے پہلے کیا تھا کہ کیوں ہم یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کے لیے دعا کی جائے تو اس دعا کرنے کے ایک ریزن ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کہ کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے کہ جس کے لیے دعا جو ہے وہ کی جائے۔ اب دیکھیں، یہ اگر میں یہ کہوں کہ ہم جب یروشلم کے لیے یا اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک بڑا چھپا ہوا راز کی بات ہے جو میں آج آپ کے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سب اس چیز سے واقف ہے کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے
وہ خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، اور یروشلم جو ہے وہ اس کا ایک دارالحکومت یعنی کہ کیپٹل ہے. اور یہ یروشلم جو ہے نہ صرف اسرائیل کا کیپٹل ہے، یعنی کہ اس وقت وہ ہے، بلکہ یہ اگر میں یہ کہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہت کا مستقبل میں بھی دار الخلافہ ہوگا، یعنی کہ جہاں خداوند یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی ہوگی، یہ یروشلم جو ہے یہ یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی کا بھی دار الخلافہ ہوگا. ہیلیلویا! کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ ابدی بادشاہی جس کا بادشاہ یسوع ہوگا، اس کی بادشاہی کا دار الخلافہ جو ہے وہ یروشلم ہوگا. پریز دا لارڈ! خدا ان کا شکر کریں اس بات کے لیے کہ جس بادشاہی میں میں اور آپ ہوں گے، جس بادشاہی کا بادشاہ یسوع ہوگا، ہمیں اس کے لیے سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے. اور ایک اور بات بھی آگے چل کے میں بڑے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یروشلم وہ جگہ ہے جو خدا کا روحانی گھر ہے، یعنی کہ جس دنیاوی طور پر بھی خداوند یسوع مسیح یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جائے پیدائش یا آبائی گھر جو ہے، خداوند یسوع مسیح کا آبائی گھر جو ہے وہ یروشلم ہے. لیکن روحانی طور پر بھی یہ یروشلم جو ہے یہ خدا کا روحانی طور پر، یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کا روحانی طور پر، یہودی قوم کا بھی یہ روحانی طور پر گھر ہے جہاں قربانی دی جاتی تھی. یروشلم کے اندر، ہیکل کے اندر قربانی دی جاتی تھی، وہاں پر ہیکل کے اندر عبادات کی جاتی تھی. اور یہ خدا نے ناتن کے ذریعے سے یہ پیغام داؤد تک پہنچایا کہ میرے لیے تو کیا کر، ایک گھر بنا. اب اس کا حوالہ بھی ہم دیکھیں گے، لیکن ہم جب اس چیز کو دیکھتے ہیں، میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں جو پیدائش کی کتاب میں سے، اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہو تو میرے ساتھ یہ نکالیے گا. پیدائش کی کتاب اس کا 12 باب. میں زیادہ اونچی تو نہیں بول رہا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں زیادہ اونچی بول رہا ہوں، مجھے اتنا اوکے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 12 باب پر اس کی پہلی 3 آیات کو دیکھیں. وہاں پہ لکھا ہے، خداوند نے ابراہیم سے کہا، میرے ساتھ رہیے گا، کہ خداوند نے ابراہیم سے کیا کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. دوسری آیت میں لکھا ہے، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. بنی اسرائیل قوم سے خدا کہتا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. اب یہ خدا کا وعدہ، خدا نے جو وعدے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا وعدے کو پورا نہیں کرے گا؟ بالکل ڈیفینیٹلی وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سچا اور عادل ہے. کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. جو کون سی ایسی ہستی ہے یا کون سا ایسا ملک ہے یا کون سی ایسی جان ہے تو یروشلم کو یا اسرائیل کو نہیں جانتی؟ اب بہت سارے ایسے ملک ہیں جس کا شاید مجھے اور آپ کو علم نہ ہو. بہت سارے ایسے ملک ہیں جس کا میں کئی دفعہ میں جب یہاں یورپ میں ہوں تو میں نے استونیا ایک ملک ہے، مجھے پتہ نہیں یہ کیسا ملک ہے، میں نے نہیں دیکھا، میں نے سنا ہی نہیں پہلے، لیکن یہ ایک ملک ہے. اور ایسے بہت سارے ملک ہیں جن کا شاید ہمیں پتہ نہیں ہے. اب یہ چھوٹا سا، سب سے چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل،
لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیرا نام سرفراز بلند کروں گا. اور آگے بڑی خوبصورت بات کہی گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس تیسری آیت کو کوئی میری پڑھنے میں رہنمائی کرے گا جس نے خدا ان کے کلام کو کھولا ہے. یہ بڑی خاص بات ہوگی. جی یس جی سونیا بیٹا پلیز. تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور وہ تجھ پر لعنت کریں اور اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. آمین آمین سونیا بیٹا آمین آمین. خدا آپ کو برکت دے. خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو. اب دیکھیں کیسی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ یہ خدا کا آبائی گھر، اس کا روحانی گھر، اور یہ ایسی چنی ہوئی قوم کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تجھے سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوگا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا، اور جو تجھ مبارک کہے گا، جو تجھے مبارک کہے گا ان کو میں برکت دوں گا. اب دیکھیں میرے عزیزوں، اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کا مطلب ہے کہ ہم خود برکت کو حاصل کریں گے. اگر ہم برکت لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور نہ صرف یہ کہ جو تجھے مبارک کہے گا وہ برکت پائے گا، بلکہ اگر کوئی تجھ پر لعنت کرے گا میں کیا کروں گا؟ اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. یہ بڑی خاص بات ہے. بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل جو ملک ہے، اس ملک کے وسیلہ سے دوسرے قبیلے برکت پائیں گے. کتنی بڑی برکت ہے جو خدا نے اسرائیل کو دی ہے. کتنی بڑی برکت ہے کہ اس کے وسیلہ سے. اور اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، اسرائیل نے اس پوری دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ان کے شیئرز کتنے ہیں، کتنی ایجادات انہوں نے کی ہے. میرا خیال ہے کہ کبھی وقت ملا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آج یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جس لیپ ٹاپ کے ذریعے سے یا جو موبائلز آج ہمارے پاس ہے، یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے، یہ برکت جو اسرائیل کو دی ہے اس کے وسیلہ سے آج ہم پوری دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. اور یہ برکت خدا نے اسرائیل کو دی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے وسیلہ سے کیا ہوگا؟ بہت سارے دوسرے قبیلے جو ہیں وہ برکت پائیں گے. میرے دوستو، یہ کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ آج بھی اس دنیا میں ہیں جو حقیقت سے واقف ہیں. ہاں وہ ایمان لائیں، اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن اسرائیل کی کلام مقدس کے اندر جو اہمیت ہے، یعنی کلام مقدس کے اندر یروشلم کی، اسرائیل کی جو اہمیت ہے، جو ان کی برتری ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو برکت یا جو پرومیننس خدا نے اسرائیل کو دی ہے، خدا نے جو وعدے اسرائیل کے ساتھ کیے ہیں وہ پورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور کلام مقدس میں یہ جو لفظ ہے نا یروشلم، یہ کم از کم 806 مرتبہ آیا. دونوں عہد نامے، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامہ کے اندر بھی لفظ یروشلم جو ہے وہ 806، یعنی کہ پرانے عہد نامے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ کم از کم بھی میرا خیال ہے کوئی 660 دفعہ آیا ہے. اور اگر نئے عہد نامہ کے اندر دیکھیں تو اس نئے عہد نامہ کے اندر 146 یعنی 146 اور 660 کو ایڈ کریں تو یہ 806 بنتا ہے. سو یہ کتنی اور بھی بہت سارے یعنی تشبیہتاً بھی یروشلم کو استعمال کیا گیا، یعنی کہ سیناگاگ کئی جگہ پہ لکھا گیا ہے، کئی جگہ پر خدا کا گھر لکھا گیا ہے. اس کے مترادف بھی بہت سارے لفظ جو ہیں، الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں. اب دیکھیں یہ
यरूशलेम के अंदर जो हैकल है ये खुदा की वो रूहानी घर है जो खुदा ने खुद नातन नबी से कहा था कि जा और मेरा पैगाम जो है वो दाऊद को। अगर आप दूसरा सैमुएल पढ़ें और उसके 7वें बाब को पढ़ें, पूरे 7वें बाब को पढ़ें, तो वहाँ पर आपको पूरी की पूरी तारीख जो है वो मिलेगी कि खुदा का कलाम जो था वो नातन नबी पर नाजिल हुआ और खुदावंद ने उसको फरमाया कि तू बादशाह के पास जा और उसको कहे कि मेरे लिए क्या करे, एक घर बनाए जहां मैं जाकर अपने लोग जो है मेरे जाकर तो वहां पर दुआ कर सके। इसको आप जरूर पढ़िएगा कि मेरे रहने के लिए वहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि एक घर होना चाहिए। और गो के बाद में फिर सुलेमान नबी के वसीला से वो तामीर किया गया। लेकिन ये पैगाम यानी कि खुदा ने खुद फरमाया था। आप इसको पढ़ सकते हैं, दूसरा सैमुएल उसके 7वें बाब के अंदर आप जरूर पढ़िएगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो ये खुदा के खुद मुंह के अल्फाज थे, उसका कलाम था कि जा बता कि मेरे लिए क्या कर, एक घर बना। और उसको सलातीन की किताब के देखें, उसके मेरा ख्याल पहले बाब के और उसके शायद 8वें बाब के अंदर, हाँ 8वें बाब के अंदर आप देखें तो वहाँ पर लिखा है कि वो हैकल बनाई जाए ताकि वहाँ पर जो अहद किया गया है खुदा ने जो बनी इस्राएल कौम के साथ अहद किया है, उस अहद का संदूक जो है वो वहाँ पर रखा जाए। यानी संदूक के लिए यानी कि जो खुदा के मुस्तकबिल का घर होगा वो वहाँ पर रखा जाएगा। और ये यरूशलेम जो है ना, ये एक बनी इस्राएल कौम की शिनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हर मुल्क के अंदर एक लैंडमार्क होता है ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर कायदे आज़म का मज़ार है, कोयटा के अंदर वो कायदे आज़म का रेजिडेंसी है, और लाहौर के अंदर वो मीनारे पाकिस्तान है, जर्मन के अंदर भी वो वॉल जो थी उसका था। हर मुल्क के अंदर कोई ना कोई एक शिनाख्ती अलामत जो है वो रखी जाती है। अब इसी तरीके से ये इस्राइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर ये वो हैकल है जो अलामती शनाख्त कह लें कि ये इस्राइल की एक शनाख्त है। और जब किसी की कोई शनाख्त को छीना जाए, ख़त्म किया जाए, और वो भी वो शनाख्त जिसको खुदा ने कहा कि मेरे लिए घर बनाओ, और उस घर को जब तोड़ा जाए तो फिर खुदा कितना नाराज़ होता है। मेरे जीजों, बताने का मकसद ये है कि बिलाखिर जब वो हैकल यरूशलेम की दाऊद की बादशाही का जो दारुल खुलाफा था, जब मसीहा खुद अपने यरूशलेम को फिर से बहाल करेगा, ये उसकी पेशन गोई है, और वो खुद वहाँ पर उस तख्त पर बैठकर हुक्मरानी करेगा, तो उस वक्त समझ लें कि वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद का वक्त होगा। इसका मतलब है कि जब हम उससे दुआ करते हैं यरूशलेम की सलामती के लिए, तो हम यीशु मसीह की आमद का इंतज़ार जो कर रहे हैं, उसके ख़त्म होने का या उसकी तकमील होने के लिए दुआ कर रहे हैं कि खुदावंद हैकल बन जाए, हैकल तामीर हो जाए, इस्राइल में सलामती आ जाए, ताकि तू खुद आ जाए और तू उस बादशाही का तख्त नशीं हो जाए, और फिर तेरी आमद आ जाए, और तेरी वो लोग जो बरगजीदा हैं वो तेरी उस मौजूदगी में जिसका बादशाह तू होगा, वो खुद वहाँ पर जब मौजूद हो तो उसके सामने तेरे बेटे और बेटियां और तेरे लोग हों। मेरे जीजों, इत्मीनान, सुकून, खुशी खुदावंद यीशु मसीह की उस अब्दी बादशाही में है, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जिसका बादशाह यीशु मसीह है, जिसके सल्तनत उसकी बरगजीदा कौम, उसके ईमानदार बेटे और बेटियां हैं। यूहन्ना रसूल की अंजील के अंदर लिखा गया कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। जॉन चैप्टर 14
वर्स 17 में लिखा है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। मेरे दोस्तों, ये वो इत्मीनान है जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है, और ये इत्मीनान, ये सलामती जब तक यीशु मसीह नहीं आ सकता हम हासिल नहीं कर सकते। और उसके आने के लिए हमें ज़रूर है कि यरूशलेम की सलामती के लिए, यीशु की दूसरी आमद के लिए दुआ कर। मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा मकाशवा के अंदर, उसका अगर हम 21वें बाब को देखें, रेवलेशन चैप्टर 21 को निकालिए और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा है, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया। यूहन्ना आरफ को जब ये मकाशवा दिया गया तो रोया के अंदर खुदा ने खुद उसको उस नए यरूशलेम को दिखाया कि ऊंचे पहाड़ पर शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उसने उसे उतरते हुए देखा। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। ये यरूशलेम खुदा का वो मस्कन है, खुदा का वो रूहानी घर है जिसकी सलामती के लिए आज मुझे और आप सबको दुआ करने की ज़रूरत है। और बड़ी ही खूबसूरत, इसको ज़रूर पूरे बाब को पढ़िएगा कि इसकी फसील के अंदर वो सलामती देखना चाहता है, उसके महलों के अंदर वो इकबाल मंदी देखना चाहता है। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रहे। खुदावंद अपने घर के, खुदावंद अपने खुदा के घर की खातर मैं तेरी भलाई का तालब रहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, वो हमें अपना इत्मीनान देना चाहता है, यानी कि वो अब्दी इत्मीनान। गो के इस वक्त हर इंसान, जैसे मैंने शुरू में बताया, कि परेशान है, फाइनेंशियली तौर पर बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, या किसी भी तरह की परेशानी जो है हर एक इंसान गुजर रहा है। किसी किस्म की भी परेशानी ले लें, ज़रूर टेंशन है, किसी किस्म की भी हो। हम सब जानते हैं कि इंसान आज इस ज़मीन पर खुश नहीं है। कोई ना कोई टेंशन रिश्तेदारों की वजह से हो सकती है, माली तौर पर हो सकती है, काम ना होने की वजह से, किसी आफत की वजह से, कोई भी टेंशन है। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान, अपनी खुशी इस पेशन गोई की तकमील के ज़रिए से देना चाहता हूँ। और वो पेशन गोई की तकमील क्या है? कि यरूशलेम की फिर से उस हैकल की बहाली के ज़रिए से। और ये होगी। मुझे जब किसी ने फ़ोन किया तो मैंने जब उसको वो सारी बैकग्राउंड स्टोरी बताई कि अब होगा क्या, मैं पर्सनली तौर पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं फेसबुक पर लाइव नहीं बता सकता या यूट्यूब पर लाइव नहीं बता सकता। मैं ज़रूर पर्सनली तौर पर आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। कुछ सियासी तौर पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको करना हमारे लिए मायूब है, ख़तरे से खाली नहीं है। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा इस ज़बूर 122 के अंदर खुशहाली को देखना चाहता है, यानी कि नजर आता है इस खुशहाली ज़बूर 122 के अंदर जो उसने बयान किया है। इसके अंदर रूह और ज़िंदगियों की अहमियत जो है, उसकी जो खासियत है वो नज़र आती है। जो यरूशलेम से मोहब्बत करते हैं उनके अंदर, उनकी ज़िंदगियों में वो खुशहाली, इत्मीनान, सुकून जो है खुदावंद देखना चाहता है। जब ये हैकल तामीर हो जाएगी तो मैं और आप ईमान रखिएगा कि उस वक़्त यीशु का बिल्कुल आना जो है वो नज़दीक है। बिल्कुल यीशु मसीह आएगा उस अब्दी बादशाही को काम करने के लिए। वो किस तरीके से होगा
یہ بڑی ایک راز کی بات ہے. یہ پیشن گوئی اب ہوگی, وہ ضرور پوری ہوگی, کیونکہ دیکھیں خدا نے اس شہر کو چن لیا ہے اپنی محبت کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ, کہ وہ یروشلم اس کی بادشاہی کا کیپٹل ہوگا, دارالحکومت ہوگا. اور وہ خداوند کے اس شہر سے جو محبت رکھتے ہوں گے, خداوند ان کی سلامتی چاہتا ہے. جو اس شہر سے محبت رکھیں گے وہ دوسروں کی خوشحالی کا وسیلہ یا سبب بنیں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی, یعنی کہ اس کی آمد کے لیے ہم نے دعا کرنی. ہم نے اپنے اطمینان کے لیے, اس ابدی خوشی کے لیے, بحالی کے لیے, خوشحالی کے لیے, سکون کے لیے دعا کریں. آپ یقین کریں کہ جب آپ یروشلم کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم ذہنی طور پر, روحانی طور پر, اندرونی طور پر, شخصی طور پر, ذاتی طور پر سکون اور اطمینان کو حاصل کرتے ہیں. اگر ہم اسرائیل کو برکت یا دعا دیتے ہیں تو پھر ہم ان تمام خداوند کے وعدوں کو جو اس نے ہمارے ساتھ کیے ہیں, جو اس نے اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ کیے ہیں, اور جو اس نے ان لوگوں کے وسیلہ سے جو برکت پائیں گے, ان کے لیے جو اس نے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اگر ہم یروشلم کی, اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے, اسرائیل کو اس نے چنا کہ وہ کیا کریں, شکستہ اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے ایک پل کا کردار ادا کریں. اسرائیل, یروشلم وہ پل کا کردار ادا کرے گا جو اپنے گناہوں کے وسیلہ سے مردہ ہیں, پھٹکے ہوئے ہیں, جو گنہگار ہیں. ان گنہگاروں کے لیے, نجات کے لیے کیا کرے گا؟ اپنی زندگی کے لیے وہ پل کا کردار ادا کرے گا. اسرائیل سے جو نفرت کرتے, جو لکھا ہے لعنت کرتے ہیں, خداوند کیا کرے گا؟ ان پر لعنت کرے گا. بلکہ میں کہوں گا اسرائیل کی نفرت کرنے کی بجائے کیا کریں گے؟ ہم اس کے لیے دعا کریں گے, ہم اس کے لیے برکت چاہیں گے, تاکہ خداوند کا وہ منصوبہ جو ہے, اس کا جو پلان ہے, وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکے. اور اس کا منصوبہ کیا ہے؟ بنی نوع انسان کو نجات دینے کا, بنی نوع انسان کو ابدی زندگی دینے کا. اور بنی نوع انسان کو ابدی زندگی دینے کا جو اس کا منصوبہ یا پلان ہے, نجات دینے کا, میں اور آپ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں جب ہم اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں. آئے میرے عزیزو, یروشلم کی سلامتی اور اطمینان کے لیے دعا کرنے کا مطلب ہے کہ حقیقت میں اس کی دوسری آمد کے لیے دعا کرنا. کیا ہم اس دنیا کے دکھوں سے, ٹینشنوں سے, مصیبتوں سے رہائی نہیں پانا چاہتے؟ اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو آئے ہم یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کریں. آئے ہم اسرائیل کی سلامتی کے لیے دعا کریں. اور یہ ایسی بادشاہی ہوگی جو عدل و آباد بادشاہی ہوگی. اور اس سلامتی کے لیے, اس نجات کے منصوبہ کے لیے غیر قوموں کے لیے بھی دعا کریں. یعنی کہ یہ غیر قوموں کے لیے, اور وہ لوگ جو یہودی ہیں لیکن مسیح پر ایمان نہیں رکھتے, ان کے لیے ہم نے دعا کرنی ہے. جب یروشلم کے لیے دعا کریں گے تو ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے. آئیں خدا ان کے شہر کے لیے دعا کریں, اس کے آبائی گاؤں کے لیے دعا کریں. آئیں ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں, اور ہم سب بڑے پیار اور محبت کے ساتھ شکر گزاری کریں کہ خداوند نے ہمیں اپنے اس نجات کے منصوبے کی تکمیل کے لیے زندگی عطا کی ہے کہ ہم یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کے ذریعے سے اس کے منصوبے کی تکمیل جو ہے اس کو دیکھ سکیں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے. آمین. اینڈ گاڈ بلیس یو آل. یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کریں. آمین. جو کلام کرتا ہے
भलाई देखेगा और जिसका तवक्कल खुदा उन पर है मुबारक है। थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको और आपके घराने को बहुत बरकत अता करे और आपको सलामती बख्शे और आपको जिंदगी और तंदुरुस्ती अता करे और खुदा उनका पाक रूह हमेशा आपकी रहनुमाई करे। आमीन। इस बाबरकत कलाम के लिए हम खुदा उनका शुक्र करते हैं जो आपके वसीले से हम सब ने